حرب رکھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نام خود رکھے، حسن، حسین، محسن رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مشبر۔ ان تینوں کا معنی ہے حسن، حسین، محسن۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حسن اور حسین سے چلا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نوازوں سے، اپنے ان گھر والوں سے بڑا پیار تھا، بڑا لگاؤ تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الی الراس، فرمایا کہ میرے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جناب والا اوپر والا حصہ سینے سے لے کر سر تک حسن اپنے نانا جان نبی مکرم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، مشابہت رکھتے تھے۔ فرمایا کہ امام حسین کا نچلا حصہ پاؤں تک اپنے نانا جان نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، مشابہت رکھتا تھا۔ یہ نوازے نبی اکرم کو بڑے پیارے تھے، راج دلارے تھے، آنکھوں کے تارے تھے، آنکھوں کے سرما تھے۔ ہمیں اصحاب پیغمبر سے بھی محبت ہے، ہمیں آل رسول سے بھی محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے، ہمیں خاندان نبوت سے بھی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات پر حضرت امام حسن تشریف فرما ہے اور دوسری رات پر حضرت اسامہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ میں ان دونوں سے محمد رسول اللہ محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی حسن سے اسامہ سے محبت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر سے بند فرما کر جناب والا تشریف لائے اور اس چادر کے اندر دونوں نواسے حسن اور حسین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق دیکھے، محبت کا تعلق دیکھے، پیار کا تعلق دیکھے۔ مرغائی والوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر لے کر آئے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، واحبہما، اللہ آپ بھی میرے ان نوازوں سے محبت کیجیے، واحب من یحبہما، اللہ جو میری امت میں سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ اے سبحان اللہ، جن کو حسینیت سے محبت ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ ہمیں اصحاب پیغمبر سے بھی محبت ہے، ہم آل رسول، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم سب اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو پیدا ہوا۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان کی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ مطالعہ کرو حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ظہر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہان مبارک کے اندر، منہ مبارک کے اندر لگایا۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے پھر اور چیز خود چبا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، خلوق نامی خوشبو لگائی۔ پھر 7ویں دن عقیقہ دیا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی، یہاں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے آج کل ہم پڑھا لکھا طبقہ کیونکہ ہندو ہمارے اندر رہ چکا ہے، آج تک بھی ہندوانہ رسوم و رواج ہمارے اندر باقی ہے۔ آج بھی کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، ہم جناب والا چھٹے دن ہم رسم کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ یہ چھٹی کی رسم حرام ہے اسلام کے اندر، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ حرام ہے اور اس کو ہم سب نے مل کر ختم کرنا ہے۔ آج کل پڑھا لکھا کار چھاپے جاتے ہیں، سیدنا امام حسین کا 7 بجے عقیقہ کیا گیا، 2 بیٹے ذبح کیے گئے، ایک رات دائی پڑی گئی اور اس کے بعد ختنہ کیا گیا۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے سبق ہے۔ آج ہم حسین کی سیرت کو بھول چکے ہیں، آج ہم حسین کے سبق کو بھول چکے ہیں، آج ہم حسین کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، آج ہم نعرے کو لگاتے ہیں، طرح طرح کے رسوم و رواج کو کرتے ہیں، لیکن جو سیدنا امام حسین اور حسن جو نبی علیہ السلام کو پیارے تھے، اہل بیت کے گھرانے کے لوگ تھے، نبوت کے گھرانے کے لوگ تھے، آج ہم ان کی تعلیمات کو، ان کے طور طریقے اور ان کی سیرت کو طیبہ کو بھول چکے ہیں۔ نبی کو یہ بڑے پیارے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کالی چادر میں زیب تن ہو کر، کالی چادر پہن کر پیر تشریف لائے، ادھر سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے توجہ میری طرف چادر میں لے لیا اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن میں اہل بیت کی عظمت بیان کی، اللہ نے قرآن میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتے ہیں کہ نبوت کے گھرانے کو پاک کر دے، اللہ چاہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتے ہیں خاندان نبوت سے گندگی کو دور کر دے، خاندان نبوت سے ناپاکی کو دور کر دے، لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس خاندان کو پاک کر دوں۔ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے میں سبحان اللہ، جن کو آل حسین سے محبت ہے وہ بلند آواز سے میں سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچے تھے، ان کے ساتھ انتہائی عقیدت کا تعلق تھا، انتہائی محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، کبھی لبوں کو چھوڑتے، کبھی رخساروں کو چھوڑتے، کبھی پیشانی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے، کبھی حسن اور حسین کی زبان خود اپنے دہان مبارک کو لے کر جناب والا اس زبان کو چوستے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں بٹھلاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی کندھوں میں بٹھلا کر جناب والا چلا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں اتنی محبت تھی کہ سجدہ لمبا کر دیتے، سجدہ طویل کر دیتے، جب یہ مجھ پر سوار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، سامنے دیکھا حسن حسین آ رہے ہیں، سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لڑ کھڑا رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے دیکھا نہ کیا کہ میرے لباس کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا، خطبہ روک دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا میرے ان نوازوں کو لاؤ، جب ان نوازوں کو لایا گیا اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد آزمائش ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں،
بچوں کو ٹائم دیا کرے، ان کو دینی تعلیم دیں گے، ان کو دنیاوی تعلیم دیں گے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ سبق ملا ہمیں سیرت حسینیت سے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ علی بیٹے کے گھر آئے، دیکھا علی بیٹا بھی سویا ہوا ہے، دیکھا فاطمہ بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا حسن بیٹا بھوک کی وجہ سے بھیک بلا رہا ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ تواضع بڑے پیارے تھے، اللہ کے نبی سے دیکھا نہ گیا حسن پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، حسن بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، دیکھا نہ گیا، آپ خاموشی سے اٹھے۔ صحن کے اندر بکری کھڑی ہوئی تھی، نبی مکرم نے، نبی مرکشم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دھویا، دودھ دھو کر خاموشی سے آئے۔ کہیں فاطمہ بیٹی، کہیں علی بیٹا جاگ نہ پڑے، آپ نے حسن کو دودھ پلایا۔ جب حسن بھوک سے سیر ہو گیا، جب پیاس سے سیر ہو گیا، جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم حسینیت کی سیرت کو اپنائیں، آج ضرورت ہے ہم اہل بیت کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جناب والا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ ریاضت کے بیٹر تھے، آپ عبادت کے بیٹر تھے، آپ سخاوت کے بیٹر تھے، آپ عفو درگزر کے بیٹر تھے، آپ عاجزی و انکساری کے بیٹر تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے، سنو حسینیت کا سبق یاد کر کے جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ہنستے مسکراتے چہرے سے ملتے تھے۔ حسینیت کا پہلا سبق، مسلمانوں جب آپس میں ملا کرو، کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے بھائی، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ جب دوسرا مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی رحمت و برکت ہو۔ جب یہ دو مسلمان آپس میں محبت و مودت سے ملتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ زندہ خوشانی سے ملا کرو، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا کرو۔ یہ حسینیت کا پہلا سبق ہے۔ آج ہم میں سے جناب والا یہاں تک کہ پڑھا لکھا کرتا، سمجھدار کرتا، کوئی کہتا ہے بسم اللہ کھانے کے شروع میں، کپڑے پہننے کے شروع میں، میرے بھائی کوئی تالیاں بجتے ہوئے، کوئی تالیاں بجتے ہوئے ملتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑے، نبی کی سنت کو اپنائیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ پہلا سبق، آپ ریاضت کے بیٹر تھے۔ آپ کو چاہیے جناب بھائی والوں، دن رات عبادت کرو، اللہ کو بناؤ۔ آپ عبادت کے بیٹر تھے، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کو دیکھا کرتا تھا کہ دن اور رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسین 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم حسینیت کے نعرے لگاتے ہیں، آج ہم اہل بیت کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ حسینیت کا سبق ہے کہ ان مساجد سے محبت کرو، ان مدارس سے محبت کرو، نماز سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم ہر ہفتے میں پیر و جمعرات کو روزہ رکھیں، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں، اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نوافل پڑھا کرتے تھے، درود پاک کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، آج حسینیت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج ہم رسوم و رواج کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم رات کو اٹھے، سنت عمل ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جائے۔ آج جناب والا میرا جوان بیٹا، آج میری بہن، میری بیٹی، آج ہم یہ کافروں کی پلاننگ ہے، یہ موبائل، تاکہ مسلمان رائے راست سے ہٹ جائے، تاکہ مسلمانوں کی نوجوان نسل بے
خطرناک ہتھیار ہے. آج اس کے اندر کتنے لچر بےہودہ ڈرامے فلمیں اور کتنی برائی دکھائی جا رہی ہے کہ ہماری آج نوجوان نسل، آج ہمارے مسلمان جناب والا ساری رات موبائل دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے ہدایات رکھی ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں. کہا کہ شام کو اپنے بیٹے اور بیٹی کا، اپنی اولاد کا، والدین کی ذمہ داری موبائل چیک کریں، دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں جناب والا، کیا دیکھ رہے ہیں. آج ہم ساری رات موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. جب رب حضور سجدہ ریز ہونے کا وقت ہوتا ہے، حسین کا سبق سن جاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا کرتے تھے. آج حسین سے محبت ہے، رات کو اٹھا کرو. آج اگر حسین سے محبت ہے، تہجد کی نماز پڑھا کرو. آج اگر حسین کی محبت کے دعوے دار ہو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز سے محبت کرو. سیدنا امام حسین رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، رب کو منایا کرتے تھے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ایک ظالم نے اپنی جان دے دی، لیکن اصولوں میں ڈٹے رہے. وقت کی آمریت کو، وقت کی ظالم حکومت کو قبول نہیں کیا، اس یزید کی بیعت نہیں کی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کے لیے اپنی جان دی، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے اپنا قبیلہ کنبہ ذبح کرا دیا. سیدنا امام حسین نے اپنے نانا جان کے دین کی آبیاری کے لیے، اپنے نانا جان کی دین کی اشاعت کے لیے کٹ گئے، پورا خاندان ذبح کرا دیا، لیکن رب کے دین کو زندہ رکھا، نانا جان کے دین کو زندہ رکھا. میرے بھائی اور دوستوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ریگزار میں تینوں کی بارش میں، تینوں دفن کی بارش میں قرآن کی تلاوت جاری رکھی، نماز جاری رکھی، نماز پڑھتے رہے. اپنے نانا جان کی امت کو سبق دے دیا کہ حسین کر تو سکتا ہے، حسین ذبح تو ہو سکتا ہے، حسین اپنی آل اولاد کو قربان تو کرا سکتا ہے، لیکن ان تینوں کی بارش میں، تلواروں کی بارش میں، نیزوں کے دفن کی بارش میں حسین نے نہ قرآن کو چھوڑا، نہ نماز کو چھوڑا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا کربلا کے ریگزار سے اپنے نانا جان کی امت کو پیغام دیا. قربائی والے توجہ کرنا. سیدنا امام حسین نے کہا کہ آج امام حسین قرآن کی تلاوت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، آج امام حسین نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا طائف کے میدان میں، جب کلمے کی دعوت کے لیے گئے، جب اسلام کی دعوت کے لیے گئے، لہو کیا گیا، قدم مبارک خون سے بھر گئے، لیکن جناب تعالیٰ نماز کا درس دیتے رہے، قرآن کا درس دیتے رہے. فرمایا میں نے اپنے بھائی جان سیدنا امام حسن کو دیکھا کہ تخت خلافت پہ بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتے رہے، نماز کا درس بھی دیتے رہے. فرمایا میرے ابا جان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں کافروں کی گردنیں سر سے جدا بھی کرتے تھے. اسی میدان کارزار میں، اسی میدان جہاد میں نماز بھی گھوڑوں پہ پڑھتے رہے. اسی میدان کارزار میں، اسی میدان جہاد میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے. میں نے اپنی نانی جان سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کے مرم پہ پٹی باندھتی تھی. میری نانی جان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری رہا کرتی تھی، نماز کا درس دیا کرتی تھی. میں نے اس گھر میں تربیت پائی. میری اماں جان جو میرے نانا جان نبی مکرم، نبی محتشم، سرتاج انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، میں دیکھا کرتا تھا جب میرے نانا جان فجر کی نماز پہ آیا کرتے تھے، سب سے پہلے ہمارے گھر پہ آتے اور السلام علیکم یا اہل التقویٰ میری اماں کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور پوچھتے حسن اور حسین کا کیا حال ہے. میں نے اس گھر
تربیت پائی، اپنے گھر کے اندر بھی جا کر اپنے خواتین کی دینی تربیت کرو، اپنی خواتین کو کہو سیدنا امام حسین نے کہا میں نے اس گھر میں تربیت پائی، اماں جان گھر میں جھاڑو کیا کرتی تھی، اماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت برتن دھویا کرتی تھی، اماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جب ہمیں جھولا جھلایا کرتی تھی، جب ہمیں اٹھایا کرتی تھی، کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی، اماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جب سینکڑوں میل کندھے پہ مشکیزہ رکھ کے جب اماں پانی بھرنے پاتی تھی، سیدنا امام حسین فرماتے ہیں اماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اماں کی زبان پہ اللہ 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 کا ورد ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس گھر میں تربیت پائی ہے۔ آج حسین کربلا کے ریگزاروں میں نانے کے دین کو بھی زندہ کرے گا، کربلا کے ریگزاروں میں اپنے اصولوں پر عمل کر کے بھی دکھائے گا، کربلا کے ریگزاروں میں قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھے گا، کربلا کے ریگزاروں میں نماز کو بھی جاری رکھے گا۔ حسین کو ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، کربلا سے یہ سبق ملے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، یہ حسین کا سبق ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے معنی و مطالب کو سیکھیں گے، تو سب حضرات سیدنا امام حسین کی تعلیمات میں عمل کریں گے نا جی، رسوم و رواج کو چھوڑو گے نا جی۔ آج ہم بدعات میں، رسوم و رواج میں چکرے جا چکے ہیں۔ رب محمد کی قسم آج امت جو زوال کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے، ہم نے رسوم و رواج کو دین بنا چکے ہیں، ہم بدعات کو دین بنا چکے ہیں۔ تو آج یہ حسینیت کا سبق دل و دماغ میں بٹھا کر جاؤ۔ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کے درمیان بڑی محبت تھی، یہ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے۔ جہاں پر اہل بیت ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہاں پر اصحاب پیغمبر ہمارے سروں کا تاج ہے۔ جہاں پر اہل بیت ہماری روح کی تسکین ہے، وہاں پر اصحاب پیغمبر ہمارے دلوں کی تسکین ہے۔ ہمیں اصحاب پیغمبر اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صدیق سے محبت، عمر بن خطاب سے محبت، عثمان بن عفان سے محبت، علی المرتضیٰ سے محبت، سیدنا امیر معاویہ سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں سب سے راضی ہوں۔ اصحاب پیغمبر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور اہل بیت ہمارے آنکھوں کا سرما اور ہمارے دلوں کا تارا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مدائن کا مال فتح ہو کر آیا، مدائن کا مال بطور غنیمت آیا، بطور مال غنیمت آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب، توجہ میری طرف، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدائن کا مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا، آپ نے سب سے پہلے سیدنا امام حسن کو بلایا، سیدنا امام حسین کو بلایا، آپ نے 1000 درہم دیے اور اپنے بیٹے ابن عمر کو 500 درہم دیے۔ ابن عمر کھڑا ہو گیا، ابا جان ان کو 1000 درہم جس وقت میں میدان جہاد میں تلوار لے کر لڑا کرتا تھا، اس وقت یہ بچے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے مجھے 500 درہم دیے۔ دیکھو اصحاب پیغمبر اہل بیت کے درمیان محبت، دیکھو عمر بن خطاب کی حسن حسین سے محبت۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا بیٹے عمر تو ان کے نانے جیسا اپنا نانا لا، تو ان کے بابے جیسا اپنا بابا لا، تو ان کی والدہ جیسی اپنی والدہ لا، تو ان کی ماں جیسی اپنی ماں لا۔ ان کا نانا جان سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا ابا شیر جرار سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اور ان کی اماں نبی مکرم کی لفظ جگر، نبی مکرم کی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ حضرت اقرا بن حابس کی روایت ہے، محبت میں اصحاب پیغمبر اہل بیت کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پیٹ سے کپڑا ہٹائیں گے اس جگہ پہ ہاتھ رکھیے جس جگہ پر نبی مکرم نے آپ کو بوسہ دیا تھا. آج ابو ہریرہ اسی محبت میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹایا اور انگلی رکھی یہاں پہ نانا جان نے بوسہ دیا تھا, ابو ہریرہ نے اسی جگہ پہ بوسہ دیا. آج ہمیں بھی سیدنا امام حسین کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا, سیدنا امام حسین کی تعلیمات کو مقصد بنانا ہوگا. سیدنا امام حسین کی آخری تعلیمات جس کو میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں, اپنے دوستوں, رشتہ داروں, ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, محبت کے ساتھ پیش آنا, پیار کے ساتھ پیش آنا, نیک عمل کرنا, احسن بخشش کرنا, جنابے والا جنازوں میں شریک ہونا, بیماروں کی عیادت کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا اور سلام کو عام کرنا, اور جو دعوت ہے اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے لیے دعا کرنا. حسین کے سبق یاد کر کے جاؤ, اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس دعوت کے اندر حرام کا پیسہ ہے اور اس دعوت کے اندر غیر شرعی پروگرام ہے, جاگے میں پروگرام ہے, اس دعوت کو اس طرح کر دو, اس دعوت کو ٹھکرا دو, اس دعوت پہ نہ جانا. حسین کا سبق یاد کر کے جاؤ, شرافت کو اختیار کرنا, ہمت کو اختیار کرنا, سخاوت کو اختیار کرنا, اور کہیں پہ جھگڑا ہو جائے دو قبیلوں کے درمیان, دو بھائیوں کے درمیان, دو خاندانوں کے درمیان سلو کرا دینا, آگ لگانا. یہ حسین کا سبق ہے, یہ اخلاقیات کے وہ اعلیٰ سبق ہے, یہ حسینی کے دروس کے وہ سبق ہے جو دل و دماغ میں بٹھا دو. آج حسین کے سبق کو ہم بھول چکے ہیں, رسوم و رواج کے پیچھے لگ چکے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے بھائیو دوستو, یہ حسینیت کے دروس کا, حسینیت کے سیرت کا خلاصہ تھا. ان پر عمل کرو, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اور یہ پاکستان کل 14 اگست تھا, یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک میرا 10 لاکھ افراد کا خون بہا, ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی تھی, لٹے قافلے تھے. میرے اکابرین شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی جو جمعیت علماء اسلام کے بانی تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی جنہوں نے قائد اعظم کے حکم پر جناب والا مشرقی اور مغربی پاکستان میں سب ہلالی پرچم لہرایا. یہ پاکستان بھی ہمارا ہے, اس پاکستان کی حفاظت بھی ہم کریں گے. قائد اعظم بھی ہمارا تھا, اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھایا. میرے شیخ نے, میرے قائد نے, شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی, اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے سحر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عدالت کی تھی, اللہ کو پیارے ہوئے. ہم نے پاکستان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے. رب محمد کی قسم کیسے بھی حالات ہو, پاکستان نعمت عظمیٰ ہے, اس کی قدر کرو, اس کا احترام کرو. سعودی عرب ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مکہ اور مدینہ, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو مدرسہ نہیں ملے گا. جاؤ عراق کے اندر, جاؤ تاشکند, سمرقند, بخارا کے اندر. اگلے دن ایک خرل صاحب نے آخری بار تو میرے بھائی امریکہ میں تاشکند میں گیا, سمرقند میں گیا, امام بخاری کی قبر پہ گیا, امام ترمذی کی قبر پہ گیا. بڑے بڑے مدارس ہیں لیکن وہ مدارس خالی پڑے ہوئے ہیں, استبل خالی پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا خرل صاحب آج بھی مولوی اور مدرسے کے خلاف بڑی پلاننگ چل رہی ہے. آج دنوں سے مولوی کی عظمت کو, مدرسے کی عظمت کو نکالا جا رہا ہے. آج مولوی کی عزت کیا کرو, مدارس والوں کا تعاون کیا کرو. رب محمد کی قسم, دین کی بقا کا ذریعہ مولوی ہے, دین کی محبت کا ذریعہ مولوی ہے. اگر مولوی اور مدرسہ ختم ہو گیا, تمہارا حشر بھی تاشکند والا ہوگا, تمہارا حشر بھی بخارا والا ہوگا. آج نام دعاؤں پر کوئی قرآن پڑھانے والا ہے, نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہے. جہاں پہ امام بخاری دفن ہے جو قرآن مجید کے بعد اثر لکھا. تو میرے بھائی دوستو, ان مدارس کی ہمارا مرکز جامع شیخ درخواست تھی, ہمارے پیر و مرشد حضرت درخواست کا وہ عظیم مراکز ہے. اس پورے علاقے میں قرآن و سنت کے جال بچھائے, وہ عظیم مجاہد تھا, دن رات لگا دیے, 30-40 مکتب سے بھی سرے میں بنا. آج مدرسۃ البنات دیکھیں, آج 4 مکتب چل رہے. رجحان کے اندر آپ کے رجحان میں جاؤ,
ایک مسجد صرف دوسروں کی ہے، پورے کچے میں جاؤ آپ کو قرآن و سنت کے توحید کے مراکز ملیں گے، آپ کو عالم کو ملیں گے، آپ کو مدرسہ مکتب کو ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاکستان سے محبت کریں، پاکستانی اداروں سے تعاون کریں۔ تو سب حضرات، محترم جناب بھائی قذافی صاحب، بھائی شفیق الرحمان، جتنی مرغائی کی جماعت ہے اور ان کے والد